ہمارا رب وہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. ہمارے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے, میرے اندر کوئی نقص ہو سکتا ہے. خار از محجوری قرآن شدی, قرآن کو چھوڑنا ہی اصل میں مسلمان آج کی قوم کی ذلت اور رسوائی ہے. اس بات پر غور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو, ہم نہ چاہتے شعوری اور لا شعوری طور پر وہی کام آج کر رہے ہیں اپنی نسل کے ساتھ جو قریش مکہ وہاں پر بائی پلان کام کرتے تھے, سوچ سمجھ کر کام کرتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو قرآن مجید سے دور کیسے کرنا. آج ہمارے پاس مختلف بہانے ہیں. ہم ڈائریکٹ الفاظ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کو آپ نے نہیں سننا, اس سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اس سے بڑے فساد اور فتنے پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں اور مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی, اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ڈائریکٹ الفاظ میں یہ بات کہے. لیکن شیطان ہے اور اس کو وار کرنا آتا ہے. آج اس نے ایک سیکولر دماغ کو کریٹ کیا اور مختلف بہانے بنا کر کہ تو قرآن پڑھے گا تو کمائے گا کہاں سے, تو کھائے گا کہاں سے, تو لائے گا کہاں سے, تو کھلائے گا کہاں سے. قرآن مجید سے تو کبھی بھی کچھ کما نہیں سکتا. یہ سارے وہ بہانے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. قرآن مجید کی تعلیم تو حاصل کرے گا, تیری عزت نہیں ہوگی, تیری شہرت نہیں ہوگی, تجھے لوگ چاہت اور آرزو کے ساتھ دیکھیں گے نہیں. یہ سارے وہ چھوٹے چھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو شیطان لوگوں کے دماغوں, آج کے مسلمان کے دماغ کے اندر اس نے فٹ کر دی, اور وہ اس کے اوپر شعوری اور لا شعوری طور پر دونوں طریقوں سے عمل پیرا ہے. کچھ لوگ شعوری طور پر جو بالکل شیطان کے نرغے کے اندر ہیں, اور کچھ لوگ لا شعوری طور پر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس چیز کی پبلسٹی کر رہے ہیں, اپنی نسلوں کے دماغ کے اندر داخل کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے, قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا انسان کبھی بھی اس کائنات میں وہ ذلت و رسوائی کی زندگی نہیں گزار سکتا اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے. اگر اس کے دل کے اندر قرآن مجید پر ایمان اور اس کا اخلاص, اللہ پر توکل حقیقی معنوں میں موجود ہے تو یہ ہو نہیں سکتا. دیر ہو سکتی ہے, اندھیر ہو سکتی ہے, تھوڑا وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ رب تعالیٰ نے جس قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن سیدھی ڈائریکشن دینے والا یہی قرآن مجید ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین, اسی کتاب کے ساتھ عروج ہے, کمال ہے, بلندی ہے. اسی کتاب کے ساتھ زوال ہے, پستی ہے اگر چھوڑ دیا جائے, اگر پکڑ لیا جائے تو عروج ہے. جب رب تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے تو قرآن مجید اور ہمارا رب وہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. ہمارے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے, میرے اندر کوئی نقص ہو سکتا ہے, میرے سوچ میں, میرے اخلاص میں, میرے دماغ میں, میری فکر میں کچھ نہ کچھ چیز ہوگی جو باقی رہ گئی ہے, جس کو میں نے پورا نہیں کیا, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے, جس کی وجہ سے اندھیر ہوا, جس کی وجہ سے گہرائی میں ہم گرے. ہماری قوم, ہماری نیشن جس کی وجہ سے اس قدر زوال پذیر ہے, تو وہ صرف اور صرف یہی بات ہے. خار از محجوری قرآن شدی, قرآن کو چھوڑنا ہی اصل میں مسلمان آج کی قوم کی ذلت اور رسوائی ہے. اس بات پر غور کریں کہ ہم چاہتے نہ چاہتے شعوری لا شعوری طور پر قریش مکہ کا وہ کام کر رہے ہیں جو وہ بائی پلانڈ کرتے تھے. ہم شیطان کے پلان کے اوپر انہی کی طرح عمل کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کس طرح قرآن مجید سے دور رکھنا ہے, کیوں رکھنا ہے, کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, اس کے اوپر ضرور غور کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.